سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 34۔ باہر تاریکی اور خاموشی کچھ اور زیادہ گہری ہو گئی تھی پروفیسر، اور دور سوائے آوارہ کتوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ میں ابھی بستی کی حدود کے اندر ہی تھا کہ مجھے چند سائے ایک طرف سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ میں اس وقت کسی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، ورنہ میرا منصوبہ خطرے میں پڑ جاتا، اسی لیے میں جلدی سے ایک بھاری درخت کے تنے کے پیچھے چلا گیا۔ سائے میرے قریب سے گزر گئے۔ دو چار گھڑ سوار تھی اور لباس سے فوجی نظر آتے تھی۔ ان کے گھوڑوں کی پشت پر بڑی بڑی گٹھریاں بندی نظر آ رہی تھیں، غالباً وہ کہیں سے لوٹ مار کا سامان لے جا رہی تھی۔ وہ میرے پاس سے گزرتے چلے گئے اور انہیں میری موجودگی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے تو میں بھی درخت کے پیچھے سے نکل آیا۔ ان لوگوں کا رخ محل کی طرف تھا اور میں بستی کے باہر جا رہا تھا۔ اس کے بعد کا راستہ اطمینان سے طے ہوا، اور باقیہ رات میں نے بستی کے باہر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے کنارے سو کر گزاری۔ دوسرے دن صبح کو میں طلوع آفتاب کے وقت بستی میں داخل ہوا اور سیدھا اندر چلتا چلا گیا۔ اب میں بستی کی بڑی سڑک پر چل رہا تھا، جس کے دونوں طرف بازار تھا، جس میں چہل پہل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے کسی بھی چہرے پر بشاشت اور مسرت کی کیفیت نہیں دیکھی۔ سب لوگ پریشان اور مصیبت زدہ نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ زبردستی کاروبار میں مصروف ہوں۔ میں نے اس سرے سے دوسرے سرے تک بازار کا ایک چکر لگایا۔ میں جس طرف سے بھی گزرتا لوگ مجھے حیرت کے ساتھ دیکھتے اور دیکھتے رہ جاتے، لیکن کسی شخص نے بھی مجھ سے بات کرنے کی یا کوئی سوال پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ مجھے دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں ضرور کر رہی تھی۔ میں ان کے لیے ایک عجوبہ تھا، لیکن وہ میرے قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ بہت سے مکانوں کی کھلی ہوئی کھڑکیوں اور دروازوں میں سے مردوں اور عورتوں نے مجھے دیکھا، لیکن ان کے چہروں پر بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ میں ابھی اس سرگزشت میں مصروف تھا کہ اچانک محل کی طرف سے گرد کا ایک بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ تمام لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں اور ان کے چہروں پر پھیلے ہوئے خوف کے سائے اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے جلدی جلدی بند ہونے لگے۔ جو لوگ سڑک پر تھے وہ جلدی جلدی آس پاس کی دکانوں یا مکانوں میں داخل ہو گئی، اور چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل اکیلا سڑک پر چل رہا ہوں۔ گرد کا بادل تیزی سے نزدیک آ رہا تھا، یہاں تک کہ آنے والوں کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ سب سے آگے چست لباس میں ملبوس ایک عورت ایک بالکل سیاہ گھوڑے پر سوار تھی، اور اس کے پیچھے مسلح سپاہیوں کا ایک پورا جتھا تھا۔ قریب آ جانے پر میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ مضبوط تن و توش کی عورت تھی، اور اس کا بدن قدرے فربہی کی طرف مائل تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکشش قد و قال کی مالک تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک وحشیانہ اور سفاکانہ چمک۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ گھڑ سوار عورت میرے قریب آ کر رک گئی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا چابک ہلا رہی تھی۔ اس کا مسلح جتھا بھی اس کے پیچھے رک گیا تھا۔ سپاہی بھی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تو کون ہے؟ عورت نے بھاری آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز بھی اس کے جسم کی طرح نزاکت سے آ رہی تھی۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہاں اس بستی میں کس سے ملنے آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے۔ دراصل میں راستہ بھول گیا ہوں۔ میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ بچھڑ گیا۔ کئی دن تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آج صبح اچانک اس بستی میں آ گیا۔ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ کیا معزز خاتون اپنا تعارف کرانا پسند کریں گی؟ میں نے کہا۔ ضرور،
اس نے جواب دیا، میرا نام شرخونہ ہے اور میں یہاں کے حکمران گاوت کی بیوی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ میرے دوست مجھے شادل کہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد تیری کسی سے ملاقات ہوئی؟ شرخونہ نے پوچھا۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ شاید یہاں کے لوگ اجنبیوں اور مسافروں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں دی۔ کسی نے تجھے یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں نہیں بتایا؟ شرخونہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں اس کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا پروفیسر۔ دراصل وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کے بارے میں، اس کے عزائم اور اس کی خونی حرکتوں کے بارے میں کچھ جانتا ہوں یا نہیں، تاکہ اس کے مطابق وہ میری جانب اپنے رویے کا تعین کر سکے۔ اگر کسی سختی کے بغیر ہی میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں تو اس کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور میں تو جان بوجھ کر اسے اس بات کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد ابھی تک یہاں کے کسی باشندے سے میری ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی ہے، میں نے معصومیت سے کہا۔ شرخونہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل نرم چارہ ثابت ہو رہا تھا۔ اچھا ایسا کرو سنہرے بدن والے کہ میرے ساتھ میرے محل میں چل، شرخونہ نے کہا۔ اس بستی کے لوگ کوئی خاص مہمان نواز نہیں ہیں، اور یہاں تجھے کوئی ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل ہی کھلا سکے گا۔ تو میرے ساتھ چل اور میرے محل میں قیام کر۔ میں تیز رفتار گھڑ سواروں کو بھیج کر تیرے گمشدہ قافلے کا سراغ لگوانے کی کوشش کروں گی۔ اس اثنا میں تو میرے ذاتی مہمان کی حیثیت سے میرے محل میں قیام کرے گا۔ میں معزز شرخونہ کی اس عنایت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، میں نے جواب دیا۔ لیکن کیا مجھ جیسے ایک معمولی اجنبی مسافر کے لیے سردار کے محل میں ٹھہرنا مناسب ہوگا؟ تو اپنے آپ کو معمولی کہتا ہے، شرخونہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تجھے اس بات کا احساس ہے کہ تیری شخصیت کتنی دلاویز اور پرکشش ہے؟ تجھے اپنا مہمان بنانا کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں محترم شرخونہ، میں نے ادب سے کہا۔ شرخونہ نے ایک فوجی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آیا تو شرخونہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اتر جائے۔ فوجی گھوڑے سے اتر پڑا اور شرخونہ نے مجھ سے گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا۔ میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ گیا اور ہم واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شرخونہ کو میرے ساتھ کوئی سختی کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئی تھی۔ میں خود اس کا قیدی بننے کا متمنی تھا، تاہم میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ شرخونہ کے سپاہی ہم دونوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ شاید یہ ان کی احتیاط کا تقاضا تھا۔ میں نے چلتے چلتے یوں ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ بہت سے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے انسانی چہرے جھانک جھانک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، تاسف تھا۔ ان سب کو یقین تھا کہ میری زندگی کا صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ محل کے بڑے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ اس پر کئی مسلح محافظ موجود تھے۔ انہوں نے جھک جھک کر شرخونہ کو تعظیم دی اور پھاٹک کھول دیا۔ ہمارا چھوٹا سا قافلہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ پروفیسر، میں نے اپنی زندگی میں ہزارہا اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار محل دیکھے ہیں، یہ محل ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ تم اسے ایک بڑی اور کشادہ حویلی کہہ سکتے ہو، جس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ طرز تعمیر میں نفاست اور خوش اسلوبی کی کمی صاف محسوس ہوتی تھی۔ مجھے بہرحال ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں تو شرخونہ کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگ محل کے ایک دور دراز حصے میں نکل آئے، جو محل کی 4 دیواری کے دوسرے کونے کے قریب واقع تھا۔ یہاں ایک وسیع باغ تھا، جسے جھاڑیوں کی ایک طویل اور اونچی باڑ کے ذریعے باقی محل سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ شرخونہ کے ساتھ آنے والے سپاہی باڑ کے قریب رک گئے۔ غالباً اس سے آگے جانے کی انہیں کوئی اجازت نہیں تھی۔ ہم دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ شرخونہ مجھے لیے ہوئے باغ میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹی سی مگر اونچی عمارت کی طرف بڑھنے لگی، جس کی طویل سیڑھیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایک وسیع دالان میں پہنچے، جس کے اندر ایک کمرہ تھا۔ اب ہم کافی بلندی پر آ گئے تھے۔ کمرے کے مضبوط اور چوبی دروازے پر ایک بھاری سا تالا لگا ہوا تھا۔ شرخونہ نے اپنی جیب میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا۔ ایک چابی لگا کر بھاری دروازے کا تالا کھول دیا گیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، اور سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں بھی ایک تالا لگا ہوا تھا۔ شرخونہ نے اس تالے کو کھولا
اور ہم دونوں ایک اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے جو ہر قسم کے ضروری ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک بڑا سا چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا جس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ چھپر کھٹ کے برابر ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی جس کے گرد 2 ٹوکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک طرف کو ایک بڑی سی الماری تھی جو دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس الماری میں بھی ایک تالا لگا ہوا تھا اور الماری کے سامنے فرش پر ایک چھوٹا سا لیکن دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ میں کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے کھول کر نیچے جھانکا۔ کھڑکی کے نیچے فرش تک کا فاصلہ کم از کم 40 فٹ ہوگا۔ ہمیں اس کمرے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا ایک بے حد طویل سلسلہ طے کرنا پڑا تھا، اس لیے مجھے فرش اور کھڑکی کے درمیان کا اتنا زیادہ فاصلہ دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کھڑکی کے نیچے دیوار بالکل سیدھی چلی گئی تھی اور اس میں کہیں کوئی پیر ٹکانے کی جگہ نہیں تھی۔ نیچے فرش سخت اور کھردرے پتھروں کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھڑکی کے عین نیچے فرش کو خاص طور سے پتھریلا بنایا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ کمرے میں مقید کوئی شخص اگر کھڑکی کے راستے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو یقیناً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میں نے ایک بار پھر اس کھڑکی کے باہر غور سے دیکھا۔ یہ محل کا پچھواڑا تھا، گویا ہلاک کیے جانے والے نوجوانوں کی لاشیں اس کھڑکی کے راستے نیچے پھینک دی جاتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا۔ میں کمرے اور کھڑکی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا اور شرخونہ میرا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا تھا اور تیز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ آپ نے کمرے کے دروازے پر تالا کیوں لگا دیا معزز خاتون؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا تو واقعی اس کی وجہ جانتا ہے؟ شرخونہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں تو میں کیسے جانوں گا؟ میں نے بھولے پن سے کہا۔ تو لے، میں تجھے وجہ بتا دیتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی شرخونہ نے کسی بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بدن میں بلا کی طاقت تھی پروفیسر۔ وہ بلا شبہ کسی گھوڑی کی طرح مضبوط تھی اور چند ہی لمحوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ طاقتور مرد بھی جسمانی مقابلے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ تنہا ان بد نصیب نوجوانوں پر قابو پا لیتی تھی۔ میں اپنے دل میں یہ بات پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اپنی فوق البشر صلاحیتوں کا اس پر ہرگز انکشاف نہیں ہونے دوں گا تا وقت کہ اس کا راز نہ معلوم کر لوں۔ چنانچہ میں نے اسے غالب آنے کا اور حاوی ہونے کا پورا موقع دیا اور ایسا ظاہر کیا گویا میں جسمانی طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے پوچھا، شرخونہ، تو کیا مجھے اس لیے یہاں لے کر آئی تھی؟ کیا مجھے مہمان رکھنے کا یہی مقصد تھا؟ اور اگر کسی طرح تیرے شوہر گاوت کو اس کی اطلاع ہو گئی تو کیا وہ مجھے اور تجھے دونوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دے گا؟ اس بدبخت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، شرخونہ نے سینہ تان کر کہا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ میں اس سے سخت نفرت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے سخت خوف کھاتا ہے۔ ان باتوں کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ گاوت سمجھتا ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں اور اس لیے وہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے، اور اس کا یہ سمجھنا کچھ غلط بھی نہیں۔ میں بہت سے منتر اور عمل جانتی ہوں اور ان کی مدد سے میں نے اپنے آپ کو مردوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا لیا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی مجھ سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ میں سدا جوان رہنے کا عمل بھی جانتی ہوں اور یہ عمل میں برابر کرتی رہی ہوں۔ جب تک میرا یہ عمل جاری رہے گا میں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ میں یہ عمل برابر کرتی رہوں۔ اے اجنبی، میں تجھے بتا دیتی ہوں کہ میں ایک فرد کو 1 ماہ سے زیادہ اپنا مہمان نہیں رکھتی۔ 1 ماہ بعد میں اسے اپنے پاس سے رخصت کر دیتی ہوں اور پھر اپنے لیے کوئی دوسرا آدمی تلاش کر لیتی ہوں۔ وہ یہ بات صاف گول کر گئی کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دیتی ہے پروفیسر۔ تجھے بھی 1 ماہ بعد مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ جس آدمی کو تو رخصت کر دیتی ہے تو کیا وہ دوبارہ تجھ سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ تیرے پاس سے نہ جانا چاہے تو؟ سوال اس کی خواہش کا نہیں بلکہ میری ضرورت کا ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیرے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں، اس نے کہا۔ محل کے اس حصے میں میں نے کسی ملازم کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے اور میں اس کمرے میں تالا لگائے رکھتی ہوں، اس لیے تجھے ڈرنے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ادھر کوئی نہیں آئے گا، تو کھانا کھا کر آرام کرنا، اب تجھ سے ملاقات رات میں ہوگی۔ شرخونہ چلی گئی اور دروازے میں باہر سے تالا لگا گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے تالا کھلنے کی آواز سنی۔ شرخونہ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ کھانا رکھ کر وہ واپس چلی گئی اور دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لمبی تان کر سو گیا۔ رات کو شرخونہ دوبارہ آئی۔ اس نے کمرے میں چراغ روشن کیا، پھر اس نے کمرے میں موجود الماری کا تالا کھولا اور اس میں سے کسی محلول سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن نکالا جس میں سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ وہ قالین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی جو الماری کے سامنے فرش پر بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے میں اندر سے تالا لگا لیا تھا اور چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ محلول کے برتن کو، جس میں ایک چمچہ بھی پڑا ہوا تھا، اپنے سامنے رکھ کر وہ ایک عجیب سی زبان میں کچھ اول فول بکنے لگی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو پروفیسر، میں تو دنیا کی ہر زبان سمجھ لیتا ہوں، لیکن شرخونہ جو الفاظ ادا کر رہی تھی وہ کسی بھی زبان کے الفاظ نہ تھی۔ وہ حروف اور آوازوں کے محمل اور بے معنی مجموعے تھے۔ میں اس کی اس حرکت کو بڑے غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چمچے سے تھوڑا سا محلول پیتی جاتی اور پھر جاپ شروع کر دیتی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو کھول کر دونوں شانوں پر بکھیر لیا تھا اور بار بار دیوانہ وار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی۔ عجیب پراسرار منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے کئی زاویوں سے پوزیشن بدلی اور نامعلوم کیا کیا الاپتی رہی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے محلول کا برتن اور چمچہ الماری میں رکھا اور الماری بند کرتے ہی مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے منہ سے محلول کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ کافی کوشش کے باوجود میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اور پھر پروفیسر 29 راتیں اسی عالم میں گزر گئیں۔ شرخونہ دن بھر اور رات بھر مجھے تالے میں بند رکھتی۔ میں نے کئی بار دبے لفظوں میں اس سے اس بات پر احتجاج کیا، لیکن وہ یہی کہہ کر ٹال گئی کہ میری حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ شرخونہ 24 گھنٹے میں 3 بار میرے پاس آتی تھی، ایک تو صبح کا ناشتہ لے کر، پھر دوپہر کا کھانا لے کر، اور اس کے بعد رات کا کھانا لے کر۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دینے کے بعد وہ فوراً چلی جاتی، لیکن رات کو جب آتی تو مجھے کھانا دینے کے بعد حسب معمول اپنے بیہودہ منتر کے جاپ میں مصروف ہو جاتی اور غلیظ مشروب نکال کر پیتی جاتی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہتا۔ 29 راتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس دوران مجھے شرخونہ کی زبان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے شوہر اور بستی کے حکمران گاوت کے علاوہ بستی کے دوسرے لوگ بھی اس سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں اور اسے جادوگرنی سمجھتے ہیں۔ اسے خود بھی بستی کے لوگوں سے اور شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس سدا جوان رہنے کی خواہش مند ہے، اور اس کے لیے اسے اپنے منتر کو مستقل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے دوران مجھے اندیشک یا گاوت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ شرخونہ مجھے روزانہ کی اہم خبریں ضرور سنایا کرتی تھی جو بستی میں پیش آنے والے چھوٹے موٹے واقعات پر مشتمل ہوتے تھے۔ آج میری قید کی 30ویں رات تھی، اور آج ہی مجھ پر شرخونہ کے راز کا آخری حصہ منکشف ہونے والا تھا۔ آج رات کا کھانا لے کر شرخونہ ذرا جلدی آ گئی تھی۔ آج کھانے کے خوان کے ساتھ ایک پیالہ کسی سرخ رنگ کے مشروب کا بھی تھا۔ سنہرے بدن والے اجنبی، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات ہماری ملاقات کی آخری رات ہے، اور کل صبح میں تمہیں یہاں سے رخصت کر دوں گی۔ میں تمہیں ایک گھوڑا دوں گی اور ایک آدمی کو تمہارے ہمراہ کر دوں گی جو آس پاس کے سارے علاقے سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ تمہیں تمہاری منزل کا پتہ بتا دے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں 1 ماہ سے زیادہ کسی مرد کو مہمان نہیں رکھتی۔ ہاں حسین شرخونہ، مجھے یاد ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن سچ پوچھو تو اب یہاں سے جانے کے لیے میرا جی بالکل نہیں چاہتا۔ تم نے مجھے اب ایسی زندگی سے آشنا کیا ہے کہ جس کے بعد میں اب کہیں خوش نہیں رہ سکتا۔ میں ساری عمر تمہارے ساتھ اسی کمرے کے قید خانے میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اجنبی مسافر، شرخونہ نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھے بے حد پسند ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے جیسا آدمی مجھے روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکے گا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھتی، لیکن اس صورت میں میرا منتر بے اثر ہو جائے گا اور میری ساری محنت رائگان چلی جائے گی۔
تمہیں صبح کو یہاں سے رخصت ہونا ہی پڑے گا اجنبی۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے خود پر ملال کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گویا آج ہماری محبتوں کی آخری رات ہے۔ ہاں اجنبی، اس نے جواب دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اور تم دونوں مل کر اس کو یادگار بنا دیں۔ اس لیے میں تمہارے لیے ایک مشروب لائی ہوں، تم کھانا کھا لو اور اس کے بعد یہ مشروب پی لینا۔ میں اس اثنا میں اپنا جاپ مکمل کر لوں گی۔ یہ مشروب تمہارے رگو پے میں توانائیوں کی ایسی لہریں دوڑا دے گا جن کا تمہیں اس سے پہلے کبھی کوئی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس مشروب میں یا تو کوئی دیر سے اثر کرنے والا زہر ہے یا دیر سے اثر کرنے والی بے ہوشی کی دوا ہے۔ بہرحال میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا پروفیسر؟ میں نے کھانا شروع کر دیا اور شرخونہ اپنے واہیات عمل میں مصروف ہو گئی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے وہ مشروب پی لیا۔ اس کا ذائقہ سخت خراب تھا۔ اب تم کو بڑی خوشگوار نیند آ جائے گی، شرخونہ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار شیطانیت چمک رہی تھی۔ اس مشروب کا یہ اثر ہے کہ کچھ دیر بعد یہ انسان کو گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تم رات بھر آرام کرو گی اور صبح کو یہاں سے روانہ ہو جاؤ گی۔ میں اس کی چالاکی اور مکاری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور اسے اپنا کام کرنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جلد ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، گویا میں بے خبر ہو رہا ہوں۔ شرخونہ تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹی رہی، پھر میں نے اس کی آہستہ سے اٹھنے کی آواز سنی۔ میں نے آہستہ سے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے الماری کا پٹ کھول کر اس میں سے ایک چمکدار خنجر نکالا۔ یہ کافی بڑا خنجر تھا اور اس کا ایک ہی وار انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد اس نے خنجر کو اس محلول میں اچھی طرح تر کیا جسے وہ منتر کے جاپ کے دوران پیتی تھی۔ خنجر میں سے مشروب کے قطرے ٹپک ٹپک کر قالین پر گر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے الماری میں سے ایک دوسرا برتن نکالا جو اندر سے گول تھا اور اب وہ بلی کی طرح دبے پاؤں میری جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی ہے۔ ایکایک اس نے اوٹ پٹانگ اور بے معنی الفاظ کا ورد شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے لیٹا ہوا لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں دم ساتھے پڑا رہا۔ تیری جان لینے کا مجھے بہت افسوس ہے اور زندگی بھر رہے گا، وہ منہ ہی منہ میں آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی تھی اور میں غور سے اس کے الفاظ سننے لگا تھا۔ میں دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی، تجھ سے بھی نہیں، سنہرے بدن والے اجنبی۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی جوانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے میں تجھے بھی ٹھکانے لگانے پر مجبور ہوں۔ مجھے تیرے دل کی ضرورت ہے جس کے گوشت کو میں کھاؤں گی اور تیرے سینے سے بہنے والے خون سے محلول تیار کروں گی۔ اب میرے پاس محلول ختم ہو گیا ہے، مجھے تیرے خون کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سنہرے اجنبی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کا خنجر بڑی زور سے میرے سینے سے ٹکرایا اور اس کی نوک کا دباؤ مجھے اپنے پتھریلے جسم پر محسوس ہوا اور ساتھ ہی خنجر پھسل کر گر پڑا۔ میں نے لپک کر شرخونہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ بیٹھا۔ حیرت اور خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ تم بے ہوش نہیں ہوئے؟ اس نے گھبرائے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ نہیں شرخونہ، میں نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے بے ہوش ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں سنہرے جوان، شرخونہ نے بھاری آواز میں کہا، میں تمہیں بے ہوش کیے بغیر ہی تم پر قابو پا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا اور میں نے ایسا ظاہر کرتے ہوئے کہ گویا میں اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں اس کی کلائی پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ شرخونہ نے لپک کر گرا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک سفاک اور بے رحم قاتلہ کے روپ میں وہ میری جان کے درپے تھی۔ وہ میرا کلیجہ چیر کر میرا دل چبانا چاہتی تھی اور میرے خون سے پیالہ بھر لینا چاہتی تھی۔ ایک وحشیانہ آواز لگاتے ہوئے وہ دوبارہ مجھ پر پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئی اور اس کا خنجر ایک بار پھر میرے سینے سے ٹکرایا۔ اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑا نہیں پروفیسر۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، بل کھا رہی تھی اور زور آزمائی کر رہی تھی۔ اپنے جسم کی پوری قوت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ تو جیسے فولاتی حلقے میں جکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد اس کا سانس پھول گیا۔ وہ حیرت سے مجھے گھورنے لگی
میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ظالم اور وحشی عورت، میں نے نفرت سے کہا، تو اب تک نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا چکی ہے اور ان کے دل نکال کر کھا چکی ہے۔ تو واقعی ایک خطرناک ڈائن اور چڑیل ہے، اور تیرا زندہ رہنا اس بستی والوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تک تو زندہ رہے گی اسی طرح نوجوانوں کو ہلاک کر کے ان کے کلیجے چباتی رہے گی۔ میں اس بستی والوں کا دوست ہوں اور انہیں اس لعنت سے نجات دلانا میرا فرض ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے اس کا خنجر لے کر دستے تک اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک کرراہ نکلی۔ تھوڑی دیر تک اس کا بدن تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر، مجھے اس عورت کے قتل کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ ایک بلا تھی، قاتلہ تھی۔ جب تک وہ زندہ رہتی ہر ماہ ایک جوان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا رہتا۔ اسے ہلاک کر کے میں نے بہت سے انسانوں کی جانیں بچائی تھی۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا تھا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی کھول دی اور شرخونہ کے مردہ جسم کو اٹھا کر اس میں سے نیچے گرا دیا۔ سخت پتھروں پر اس کے بھاری جسم کے گرنے سے ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوئی اور پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے ذرا دیر بعد میں نے بھی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ میں شرخونہ کے مردہ جسم کے قریب ہی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں محل کی چہار دیواری کے باہر تھا۔ چاروں طرف تاریکی تھی اور سناٹا تھا۔ دور آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ میرے رفیق، یہ میرے دیرینہ دوست اور ہمدم۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس محل سے اس طرح نکل جاؤں کہ پہرے داروں کی مجھ پر کوئی نظر نہ پڑے اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اندیشک اور گاوت کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا اور انہیں یقین دلا دینا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہاں کوئی اور بھی تو تھا جو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ چلتے وقت اس نے کہا تھا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ توگراش کا حسین اور معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ جس جگہ میں کودا تھا وہ جگہ محل کا پچھواڑا تھی۔ محل کے پچھواڑے میں حسب معمول مہینے کے اختتام پر ایک لاش پڑی ہوئی ہوتی تھی، لیکن یہ لاش کسی نوجوان کی نہیں تھی، شرخونہ کی لاش تھی۔ میں خاموشی اور احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا محل کی چہار دیواری سے دور ہونے لگا، اور تھوڑی دیر میں نے محل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب میں بستی کے قریب آ گیا تھا۔ میں بستی کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کے دامن میں اندیشک کا گھر تھا۔ ابھی میں بستی سے کچھ ہی دور تھا کہ اچانک نیم تاریکی میں سامنے سے 5 گھڑ سوار آ نکلے۔ وہ اس طرح سامنے آ گئے تھے کہ میں کوشش کے باوجود خود کو ان کی نظروں سے بچا نہ سکا۔ کون ہے تو؟ ان میں سے ایک نے ڈپٹ کر پوچھا اور میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باقی چاروں بھی رک گئے تھے۔ میں اب ان سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے تو، اور اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے مجھے خاموش پا کر دوبارہ ڈانٹا۔ میں مسافر ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس اثنا میں پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک نے گھوڑا بڑھا کر میرے بالکل قریب آ گیا اور غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ ارے یہ تو ہے، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو زندہ کیسے بچ نکلا؟ اس شخص نے حیرت سے کہا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ پہلے والے آدمی نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے پہچانتا ہوں، دوسرے نے مضطرب لہجے میں کہا۔ میں اس دن شرخونہ کے ساتھ تھا جب یہ صبح ہی صبح شرخونہ کو بستی کے بڑے بازار میں ملا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی مسافر بتایا تھا۔ اس کے بعد شرخونہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آج اس بات کو پورا 1 ماہ گزر گیا ہے اور مجھے کل صبح شرخونہ کے ساتھ پھر مہم پر نکلنا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ شخص یہاں زندہ کس طرح آ گیا؟ اس نے معنی انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرخونہ کی قید سے کسی طرح فرار ہو کر آ گیا ہے، پہلے والے آدمی نے کہا۔ میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، دوسرا آدمی جلدی سے بولا۔ اس کے سنہرے جسم اور سنہرے بالوں کو تو میں بھول نہیں سکتا۔ ضرور یہ شرخونہ کی قید سے نکل بھاگا ہے۔ اسے گرفتار کر لو، شرخونہ ہمارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوگی اور ہمیں بڑا انعام ملے گا۔ تم لوگ انعام کے لالچ میں پڑ کر اپنی جانیں گنوانے کے بجائے اگر اپنے گھر کا راستہ لو تو اچھا ہے،
میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ پروفیسر، ہم لوگ اپنے گھر کا راستہ ضرور لیں گے، پہلے والے آدمی نے کہا، لیکن پہلے تجھے قید خانے کا راستہ دکھا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ اس کے باقی چاروں ساتھی بھی فوراً اپنے اپنے گھوڑوں پر سے نیچے کود پڑے اور 2 آدمیوں نے آگے بڑھ کر مجھے بازوؤں سے پکڑنا چاہا۔ ہمیں اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، پہلے والے آدمی نے ان دونوں سے کہا۔ خیال رہے اسے ہلاک نہ کرنا، یہ کام شرقونہ خود بھی انجام دے گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے ان دونوں آدمیوں کو دور پھینک دیا اور وہ سب کے سب میری اس حرکت پر حیرت زدہ رہ گئے۔ آدمی جاندار معلوم ہوتا ہے، دوسرے آدمی نے کہا، اور پھر وہ 5 مختلف سمتوں سے میری طرف بڑھنے لگی۔ ایک بار کی وہ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ان لوگوں سے جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور ان میں سے کسی کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے انہیں اپنے جسم سے الگ کیا اور لپک کر ان میں سے ایک کے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک سپاہی نے اچانک تلوار نکالی۔ اس نے میرے ہاتھ پر وار کرنا چاہا، لیکن میں نے اچانک تلوار پکڑ لی۔ اتنے میں دوسرے نے خنجر نکال لیا اور میرے پاؤں پر مارا۔ اب وہ ہتھیاروں کے استعمال سے مجھے زخمی کر کے اپنے قابو میں لینا چاہتے تھے۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اتفاق سے میرا ہاتھ ان میں سے ایک کی کھوپڑی پر زوردار پڑا اور وہ ایک بھیانک کرراہ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کے سر کے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ چاروں اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان سب نے اپنی اپنی تلواریں سونت لیں اور چاروں طرف سے مجھ پر یلغار کر دی۔ ان کی تلواریں میرے جسم سے ٹکرا رہی تھیں اور ان سے کھٹ کھٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن میرے جسم پر زخم کا نشان تک نہ تھا۔ میں نے لمحوں میں ان میں سے 3 کو ٹھکانے لگا دیا اور چوتھے کی طرف بڑھا، اور 5 میں سے وہ زندہ بچ نکلنے والا واحد شخص تھا، لیکن اب وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ میرے گھونسے کا شکار ہونے سے پہلے وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ میں فوراً دوسرے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ تیزی سے دائیں طرف کو مڑ کر گھنے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نہیں ملا۔ تنگ آ کر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور واپس اس جگہ آ گیا جہاں ان چاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تینوں گھوڑے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں نے اس گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا جس پر میں سوار ہوا تھا اور پیدل ہی اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا۔